بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رجب کا یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 7واں مہینہ ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ، حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ قرآن کریم میں اس مہینے کو محترم مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ پاک کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور یہ تعداد اس دن سے اللہ پاک نے طے کر رکھی ہے جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں زمینوں کو بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، فضیلت والے مہینے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں، فضیلت اور عظمت والے مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم زمانے جاہلیت میں بھی کی جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی کفار اور مشرکین اس مہینے کے آتے ہی لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، جنگ و جدال ختم کر دیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، اور یہ بات خاص طور سے بتائی گئی کہ رجب المرجب کے مہینے میں 2 کام نہیں کرنا ہے۔ ایک جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور دوسرا ہے گناہ کا کام نہیں کرنا، ظلم و زیادتی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ان دونوں میں سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلا حکم تو ختم ہو گیا، یعنی رجب کے اندر لڑائی جھگڑے کی، قتل و قتال کی جو ممانعت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال جائز رکھا گیا مسلمانوں کے لیے، اور دوسرے نمبر پر جو کام تھا وہ کام باقی رکھا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ پہلا کام گویا رجب کے مہینے میں یہی ہے کہ اس مہینے میں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، برائی کے کاموں سے خاص طور سے پرہیز کرنا ہے۔ عام مہینوں میں بھی بچنا ہی ہے، لیکن اس مہینے میں چونکہ حکم دیا گیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بطور خاص اس مہینے میں گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام ہے رجب کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام، اور رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنے کا اہتمام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ ایک دعا بطور خاص رجب المرجب کا چاند دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند بھی دیکھنا چاہیے، اور چاند دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس سنت کو پورا کرنے کی، اس دعا کو پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا کام۔ اور تیسرا جو کام ہے جو اس دعا سے اشارتاً ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہے رمضان المبارک کی تیاری۔ چونکہ اس دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے، یہ دعا بھی مانگی ہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ گویا رمضان المبارک کی تیاریوں کا آغاز رجب کے مہینے سے ہمیں کر دینا چاہیے۔ جسمانی تیاری، روحانی تیاری، ذہنی تیاری، ہر اعتبار سے ہمیں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھ لینا چاہیے۔ بعض بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ زمین میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان کا مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے وہ مہینہ ان پیڑ پودوں کو اور زمین کے ان درختوں کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے،
اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ پھل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی بات بالکل صاف ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے، رحمتوں سے خوب لطف اٹھائیں اور بہت زیادہ نیکیاں رمضان المبارک کے سیزن میں کمانے کی کوشش کریں، تو ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم ابھی سے تیاری کریں گے تو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو گویا رجب کے مہینے کی شروعات میں کرنے کے یہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا کام رجب کے چاند کو دیکھنے کا اور دیکھ کر دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور تیسرا کام ہے رمضان کی تیاریوں کا آغاز کرنا۔